الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل سے ابواب زکوٰۃ الفطر ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں سے پہلا باب پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ دوسرا باب پڑھیں گے۔ دوسرا باب ہے باب ان فرض زکوٰۃ الفطر کان قبل فرض الزکاۃ۔ زکوٰۃ فطر کی فرضیت زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے سے تھی۔ جو زکوٰۃ مالوں میں زکوٰۃ فرض کیا گیا ہے، سونے میں، چاندی میں، درہم و دینار میں، اور اسی طرح سے مویشیوں میں، مال تجارت میں، اور سب جو زکوٰۃ کی تفصیلات ہیں، یہ ساری تفصیلات آئی ہیں زکوٰۃ فطر کی فرضیت کے بعد۔ ابتدا میں زکوٰۃ فطر صرف زکوٰۃ فطر مسلمانوں پر فرض تھی، بعد میں یہ عام زکوٰۃ فرض کی گئی۔ اور اس سلسلے میں کیا احادیث ہیں، کیا روایات ہیں، دیکھتے ہیں۔ عن قیس بن سعد رضی اللہ عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصدقۃ الفطر قبل ان تنزل الزکاة فلما نزلت الزکاة لم یأمرنا ولم ینہنا ونحن نفعله۔ قیس بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقۃ الفطر کا حکم فرمایا اس سے پہلے کہ زکوٰۃ نازل ہو۔ زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر ہم پر فرض فرمایا۔ جب زکوٰۃ کے احکام نازل ہو گئے، جب زکوٰۃ کی فرضیت نازل ہو گئی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہمیں اس کا حکم دیا اور نہ ہمیں اس سے منع فرمایا، لیکن ہم اسے کیا کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ فطر دیا کرتے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ کے احکام تو آ ہی گئے سارے مالوں میں، لیکن زکوٰۃ فطر جو پہلے سے فرض تھی، اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیا حکم نہیں دیا، تو ہم اب بھی کر رہے ہیں، اسی پر جاری ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، 2509 نمبر پر سنن نسائی میں ہے، ابن ماجہ کے یہاں 1828 نمبر پہ ہے، اور اسے امام نے خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے 2394 نمبر پر، اور اسی طرح سے امام احمد نے بھی اس کی روایت کی ہے 15477 نمبر پر، لیکن اس میں انہوں نے صرف یہ ذکر کیا ہے کہ رمضان کے نزول سے پہلے، صوم رمضان کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا صوم فرض تھا، تو صرف اتنا ذکر کیا ہے، اس میں صدقۃ الفطر کا امام احمد رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ گویا اس حدیث میں دو حصہ ہے۔ ایک حصہ یہ ہے کہ پہلے زکوٰۃ فطر فطرانہ فرض تھا اور زکوٰۃ کی فرضیت بعد میں نازل ہوئی، اور ایسے ہی صوم عاشورہ فرض تھا، بعد میں رمضان کی فرضیت نازل ہوئی۔ تو دو چیزیں تھیں، صوم کے معاملے میں ایک دن کا صوم سال میں فرض تھا، اور زکوٰۃ کے معاملے میں زکوٰۃ الفطر سال میں فرض تھا۔ بعد میں زکوٰۃ فرض ہوا اور اس کی تفصیلات آئیں، اور اسی طرح سے صوم عاشورہ کے بدلے میں صوم رمضان فرض ہوا، پورے ایک مہینے کا صوم فرض ہوا۔ تو دو حصہ ہے، ایک پہلے حصے کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح سے امام احمد نے اسے دوسری جگہ 23840 نمبر پر بھی ذکر کیا ہے، اور اس میں راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے صوم عاشورہ کے بارے میں پوچھا، تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فرضیت سے پہلے ہمیں اس کا حکم دیا تھا، گویا فرض تھا، اور پھر جب رمضان کی فرضیت نازل ہو گئی تو ہمیں نہ اس سے منع کیا گیا اور نہ حکم دیا گیا، لیکن ہم اسے بھی کرتے ہیں۔ سنن نسائی میں 2508 نمبر پر بھی یہ حدیث ہے، اور اس میں یہ اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ ہم صوم عاشورہ رکھتے ہیں اور زکوٰۃ فطر ادا کرتے ہیں، لیکن جب رمضان کی فرضیت نازل ہو گئی اور زکوٰۃ کے احکام نازل ہو گئے، اس کے بعد ان دونوں چیزوں کا ہمیں نہ حکم دیا گیا نہ روکا گیا، لیکن ہم انہیں کیا کرتے ہیں۔
اور یہ دونوں سندیں صحیح ہیں۔ تو جس طرح سے صوم عاشورہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی ہے، رمضان کے نزول کے بعد صوم عاشورہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی ہے، اب وہ فرض نہیں ہے۔ بعض لوگ اسی طرح سے زکوٰۃ فطر کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے کے بعد زکوٰۃ فطر کی فرضیت منسوخ ہو گئی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ جہاں تک عاشورہ کا مسئلہ ہے اس پہ دلیل موجود ہے، صحابہ کے اقوال موجود ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فرضیت کے بعد صوم عاشورہ کے بارے میں ہمیں اس کی فرضیت کو ختم کر دیا اور کہا جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے، لیکن زکوٰۃ فطر کے بارے میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ اب زکوٰۃ کے مسائل آ گئے، مال میں زکوٰۃ کے مسائل، تو اب زکوٰۃ فطر جو چاہے دے جو چاہے نہ دے۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ زکوٰۃ فطر منسوخ ہے یہ بات درست نہیں ہے، اور جمہور اہل علم کی اکثریت زکوٰۃ فطر کو واجب مانتی ہے، فرض مانتی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے احادیث اس پر گزر چکی ہیں۔ اسی لیے امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کے ذکر کرنے کے بعد، وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى سُقُوطِ فَرْضِهَا لِأَنَّ نُزُولَ فَرْضٍ لَا يُوجِبُ سُقُوطَ آخر، یعنی یہ حدیث کہ پہلے زکوٰۃ فطر فرض تھی، بعد میں زکوٰۃ کے احکام نازل ہوئے، اللہ کے نبی نے نہ ہمیں روکا اور نہ ہمیں حکم دیا، لیکن ہم کرتے ہیں۔ امام بیہقی کہتے ہیں کہ اس حدیث کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زکوٰۃ فطر کی فرضیت ختم ہو گئی ہے، کیونکہ ایک نئے فرض کے نازل ہونے سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ پرانا فرض ختم ہو جائے۔ زکوٰۃ کے تفصیلی مسائل نازل ہوئے، درہم میں کتنی زکوٰۃ، دینار میں کتنی زکوٰۃ، اور اسی طرح سے زمینوں پہ پیدا ہونے والے غلوں میں کتنا عشر، نصف عشر، اور اسی طرح سے اموال تجارت میں زکوٰۃ، یہ جو زکوٰۃ فرض ہوئی تو اس زکوٰۃ کی فرضیت کی وجہ سے پرانا حکم کینسل ہو جائے، ایک فرض نئے فرض کے نازل ہونے کی وجہ سے پرانا فرض ختم ہو جائے، یہ ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے، ایسا کوئی فیصلہ موجود نہیں ہے۔ اور اہل علم زکوٰۃ فطر کے وجوب پر، اس کی فرضیت پر متفق ہیں، اجماع ہے اس پر، اگرچہ انہیں اختلاف ہے کہ فرض کہا جائے گا یا کوئی اور نام دیا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں واجب کہیں گے، بعض کہتے ہیں فرض کہیں گے، لیکن لازم ہونے پر سب کا اتفاق ہے، اس لیے زکوٰۃ فطر کو چھوڑ دینا اور زکوٰۃ فطر کو منسوخ قرار دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں اشارہ ہے، امام شیخ محمد ضیاء اعظمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو امام بیہقی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی اسے واجب مانتا ہے، اگرچہ فرض کہنے میں اختلاف ہے، تو یہ کہہ کر کے وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ حنفیہ صدقہ فطر کو واجب مانتے ہیں، فرض نہیں مانتے، اور ان کے یہاں واجب کا درجہ فرض کے مقابلے میں کم ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان احادیث کی سندوں پہ ذکر کرنے کے بعد بتایا کہ اس میں ایک راوی مجہول ہے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ اگر اسے صحیح مان لیا جائے تو بھی اس میں نسخ کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ حکم اول پر اکتفا کا احتمال ہے، پہلے سے پہلا حکم موجود ہے اور اس کو منسوخ نہیں کیا گیا، تو صرف نیا حکم نازل ہونے سے وہ کیسے منسوخ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور مسئلے میں اختلاف ہوا، واجب ماننے کے بعد کہ زکوٰۃ فطر دینا واجب ہے، فرض ہے، یہ ماننے کے بعد اس مسئلے میں اختلاف ہوا کہ کس پر واجب ہے۔ کیا ان لوگوں پر واجب ہے جو مالک نصاب ہوں، جن پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، ان پر زکوٰۃ فطر واجب ہے، یا ہر مسلمان پہ واجب ہے؟ تو اس سلسلے میں جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ نصاب کی کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ فقیر ہو اور مالدار ہو، امیر ہو غریب ہو، سب پر زکوٰۃ فطر فرض ہے، سب پر زکوٰۃ فطر لازم ہے، ضروری ہے۔ لیکن اس معاملے میں احناف کا یہ کہنا ہے کہ صرف اسی شخص پر زکوٰۃ فطر واجب ہے جو نصاب کا
مالک ہے، جو نصاب کا مالک نہیں ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فطر لازم نہیں ہے۔ حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ جو شخص نصاب زکوٰۃ کا مالک نہیں ہے اس کے لیے صدقہ لینا حلال ہے، تو جب جس کے لیے صدقہ لینا حلال ہے تو اس کو صدقہ دینا ہم اس پہ فرض کیسے کریں گے؟ ایک شخص جس کے لیے خود صدقہ لینا حلال ہے، ہم اس سے کہیں گے، یہ کیسے کہیں گے کہ تم کو صدقہ دینا فرض ہے؟ یہ حنفیہ کی دلیل ہے، لیکن دلیل نہیں، حقیقت میں یہ شبہہ ہے اور یہ رائے ہے، قیاس ہے، حدیث کے مقابلے میں ہے، اور حدیث کے مقابلے میں قیاس قابل قبول نہیں ہوتی، رائے قابل قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں پر فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر علی کل نفس من المسلمین، ہر مسلمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر فرض قرار دیا ہے، اس لیے زکوٰۃ فطر ہر مسلمان پہ لازم ہے، چاہے وہ مالک نصاب ہو یا مالک نصاب نہ ہو، اس لیے کہ زکوٰۃ فطر کی مقدار بہت کم ہے اور ایک غریب بھی اسے ادا کر سکتا ہے۔ یعنی 1 سا غلہ 2.5 کلو سے 3 کلو غلہ ایک آدمی کے لیے ادا کرنا یہ مشقت نہیں ہے، اور وہ بھی سال میں ایک بار، اس لیے اس کے لیے ملک نصاب، مالک نصاب ہونے کی شرط لگانا دلیل کے بغیر قابل قبول نہیں ہے، واللہ تعالی عالم۔ تیسرا باب ہم دیکھتے ہیں ابواب زکوٰۃ الفطر میں، تیسرا باب ہے باب زکوٰۃ الفطر صاع من طعام البلد، باب زکوٰۃ الفطر صاع من طعام البلد، اس مسئلے کا بیان کہ زکوٰۃ فطر بستی کے خوراک میں سے، کھائی جانے والی چیزوں میں سے 1 سا ادا کرنا چاہیے۔ جہاں مسلمان بستے ہیں اور وہاں پر جو خوراک کھائی جاتی ہے، جو غلہ کھایا جاتا ہے، اسی میں سے 1 سا زکوٰۃ فطر ادا کیا جائے۔ اس سلسلے میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، عن ابی سعید الخدری قال كنا نخرج زکوٰۃ الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من عقیق او صاعا من زبیب وذلك بصاع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ فطر 1 سا کھانے کی چیز نکالا کرتے تھے، صاع من طعام، 1 سا کھانے کی چیز، طعام مطعوم، کھانے کی چیز نکالا کرتے تھے۔ آج بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ چاول کیسے آپ کہہ رہے ہیں زکوٰۃ فطر میں ادا کرنے کے لیے؟ گیہوں کا تو خیر آگے احادیث میں ذکر آئے گا، چاول کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، طعام کا لفظ ہے، طعام البلد، کیا کھایا جاتا ہے؟ آج زیادہ تر چاول کھایا جاتا ہے، تو یہ بالکل حدیث کے اندر داخل ہے، حدیث کے عموم میں۔ اگر ان عمومات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جائے تو پھر یہ قیامت تک کے لیے دین نئی چیزوں کو آنے کے لیے کیسے شامل ہوگا؟ انہی عمومات کے ذریعے شامل ہوتا ہے۔ عام لفظ استعمال کیا گیا، اسی کو کہتے ہیں جوامع الکلم، جامع کلمات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع کلمات استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا، یہ آپ کے معجزات میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ایسے ہی قرآن پاک میں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، تو کلمہ عام ہوتا ہے، اس کے اندر نئی آنے والی چیزیں سب داخل ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ ہوائی جہاز کی سواری اور ٹرین کی سواری کے لیے کیسے قرآن پاک کی اس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب سواریوں کا ذکر کیا تو فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے پیدا کیے، خچر پیدا کیے، گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان کی سواری کرو، اور یہ تمہارے لیے زینت کا سامان بھی ہیں، اور اللہ ایسی چیزوں کو پیدا فرمائے گا جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ نے ذکر کر دیا، یہ عموم ہے، اس عموم میں جو بھی چیزیں اب قیامت تک پیدا ہوں سواری کی شکل میں، ساری سواریاں اس میں داخل ہو جائیں گی۔ تو اس طرح سے یہاں بھی لفظ طعام استعمال کیا گیا، صاع من طعام، کھانے کی چیز، انسانوں کے کھانے کی چیز 1 سا ہم دے دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد اس وقت جو کھانے کی چیزیں تھیں ان کا ذکر کر دیا، کہا صاع او صاع من شعیر، یا 1 سا جو، او صاع من تمر، یا 1 سا کھجور، او صاع من عقیق،
یا 1 سا پنیر، کھٹا جمع ہوا دودھ، 1 سا پنیر، او ساع من زبیب، یا 1 سا کشمش، وذالک بساع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تمام چیزیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساع سے ناپ کے دیا کرتے تھے۔ بعد کے زمانوں میں ساع مختلف ہو گیا، 1 ساع عراقی تھا، 1 ساع مدنی تھا، تو اس لیے اگر یہ لفظ اس بات میں معاون ہے ثابت کرنے کے لیے کہ قیامت تک جو چیز معیار ہوگی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساع اور مدینے کا ساع معیار ہوگا۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ وذالک بساع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ یہ صحیحین میں موجود نہیں ہے، بلکہ ان کے جو ان پر مستخرجات وغیرہ لکھی جاتی ہیں ان میں یہ چیز۔ تو امام مالک نے اسے کتاب الزکوٰۃ میں، یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری و مسلم میں ہے، امام مالک نے کتاب الزکوٰۃ میں 53 نمبر پہ ذکر کیا ہے، اور ایسے ہی امام بخاری نے 1506 نمبر پر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، امام مسلم نے 985 نمبر پر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ دوسری حدیث عن ابی سعید الخدری قال كنا نخرج اذ كان فينا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر عن كل صغير وكبير حر او مملوك صاعا من طعام او صاعا من اقط او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه حاجا او معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس ان قال انی ارى ان مدین من ثمراء الشام تعدل صاعا من تمر فاخذ الناس بذلك قال ابو سعید فاما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه ابدا ما عشت۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے تو ہم زکوٰۃ فطر ہر چھوٹے بڑے آزاد اور غلام کی طرف سے 1 سا اناج نکالا کرتے تھے، 1 سا غلہ، 1 سا کھانے کی چیز نکالا کرتے تھے، 1 سا پنیر یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا کشمش، اس طرح کی چیزیں نکالا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی برابر نکالتے تھے، ہر سال ہمارا یہی طریقہ تھا کہ کوئی بھی کھانے کی چیز 1 سا نکال دیا، یہاں تک کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ حج یا عمرہ کے لیے تشریف لائے اور انہوں نے لوگوں سے گفتگو فرمائی، منبر پہ خطاب کیا، اور اپنے خطاب میں یہ بھی فرمایا، اپنی گفتگو میں یہ بھی فرمایا کہ میری رائے یہ ہے، انی ارا، میری رائے یہ ہے کہ شام کے گیہوں کا 2 مد کھجور کے 1 سا کے برابر ہے۔ گیہوں چونکہ مہنگا تھا اور کھجور سستا تھا، تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اتنا مہنگا گیہوں ہے، مدینہ کی کھجوریں جتنے میں 1 سا آ جائیں گی اتنے میں وہ آدھا سا گیہوں آئے گا، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ فطر میں آدھا سا گیہوں دے دے 1 سا کھجور کے بدلے تو دونوں برابر ہو جائے گا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک اجتہاد کیا اور رائے سے اپنی بات کہی۔ رائے میں یہی خرابی ہوتی نص کے مقابلے میں، نص قیامت تک کے لیے، لیکن رائے انہوں نے دیکھا کہ گیہوں مہنگا ہے اور کھجور سستا ہے تو کہا کہ گیہوں کھجور سے آدھا دے دیا جائے۔ آج کل دیکھیے آپ، گیہوں سستا ہے کھجور مہنگا ہے، تو اب کیا کہیں گے کہ گیہوں کے مقابلے میں کھجور آدھا یا آدھے کا آدھا دے دیا جائے؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ تو اس لیے رائے میں یہ خرابی ہوتی، تو انہوں نے ایک رائے پیش کی، ایک اجتہاد پیش کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر اجتہاد کرنے والے کو اجر ملتا ہے، اس کا اجتہاد چاہے صحیح ہو اور چاہے صحیح نہ ہو۔ تو انہوں نے اپنی رائے پیش کی، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ، تو لوگوں نے ایک رائے لے لی، کیونکہ وہ اس وقت مسلمانوں کے حاکم تھے، فرما روا تھے، انہوں نے ایک رائے پیش کی مسلمانوں کے سامنے، اور بہت سارے مسلمانوں نے اس رائے کو قبول کر لیا۔ لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نص پر قائم رہے، اتباع اور اعتصام پر قائم رہے، جو کہ اتباع کا طریقہ ہے۔
اہل الحدیث کا یہی طریقہ ہے کہ اہل الحدیث اتباع پہ قائم رہتے ہیں، نص پہ قائم رہتے ہیں، ظاہر کے قریب رہتے ہیں۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ، رہی میری بات تو میں آج تک برابر ویسے ہی زکوٰۃ فطر نکال رہا ہوں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکالا کرتا تھا، اور جب تک زندہ رہوں گا، ابداً ما عشت، جب تک میں زندہ رہوں گا ہمیشہ میں ایسے ہی نکالا کروں گا۔ یہ ہے اتباع پر جمے رہنا، استقامت، یہ کرنا چاہیے اہل الحدیث کو کہ ہم تو غلہ ہی نکالیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی راہ پر چلتے ہوئے، صحابہ کے اتباع کے طریقے پر چلتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی چیز، غلے کی چیز ہی نکالی ہے، جو بھی وہاں کھانے کی چیزیں موجود تھیں اس وقت مدینے میں، طعام کا لفظ ہے، تو اس لیے ہم آج بھی جو کھانے کی چیز عام طور پر لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے وہی نکالیں گے، یہی سنت ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم میں 985 نمبر پر ہے، اور البتہ اس بعض روایات میں جو اوسع من دقیق کا لفظ آیا ہے کہ 1 سا آٹا، تو وہ منکر ہے، اس کا انکار کیا گیا ہے کہ وہ راوی سے غلطی ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے سنن نبی داؤد میں 1618 نمبر پر ہے، اور اسی طرح سے سنن نسائی میں 2514 نمبر پر ہے، اور اس میں اوسع من سلط، اوسع من دقیق، اوسع من سلط کا بھی لفظ آیا ہے۔ تو سلط کہتے ہیں ایک قسم کا جو کی ایک قسم ہے، سفید قسم کا جو جس میں چھلکے نہیں ہوتے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ایک قسم کا گیہوں ہوتا تھا، اسے سلط کہتے تھے۔ تو گیہوں کے لیے بر کا لفظ ہے، قمح کا لفظ ہے، جو کے لیے شعیر کا لفظ ہے، دقیق آٹے کو کہتے ہیں، اور سلط یہ یا تو جو کی ایک قسم ہے یا گیہوں کی ایک قسم ہے، اور اوسع من دقیق کا لفظ یہ شاذ ہے۔ اب چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الا التمر والزبیب والشعیر ولم تكن الحنطة۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ فطر صرف کھجور سے دی جاتی تھی، اور کشمش سے دی جاتی تھی، اور جو سے دی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گیہوں نہیں ہوتا تھا، گیہوں وہاں گیہوں کی پیدائش نہیں تھی، گیہوں نہیں ہوتا تھا، تو گیہوں اس وقت زکوٰۃ فطر میں نہیں دی جاتی تھی۔ اور آپ نے ابھی حدیث سنی کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے ہاں شام میں جو گیہوں پایا جاتا ہے وہ مدینہ کے 1 سا کے مقابلے میں آدھا سا کافی ہو جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شام وغیرہ میں گیہوں پایا جاتا تھا، لیکن مدینہ میں پایا نہیں جاتا تھا یا بہت کم پایا جاتا تھا۔ یہ حدیث صحیح ہے، اسے امام ابن خزیمہ نے 2406 نمبر پر روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سا کھجور، 1 سا جو نکالا کرتے تھے، اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جعل الناس عدلا کذا بمدین من حنطہ، لوگوں نے اس کے برابر 2 مد یہ آدھا سا کے برابر ہوتا ہے، 1 سا 4 مد کا ہوتا ہے، 2 مد آدھا سا کا ہوا، تو لوگوں نے 2 مد گیہوں کو 4 مد کھجور کے برابر کر لیا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کی رائے تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ یہ ابن خزیمہ میں 2405 نمبر پر ہے۔ اسی طرح سے وہ روایت بھی صحیح نہیں ہے جو روایت بیان کی جاتی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1 سا اناج زکوٰۃ فطر کے طور پر ہر چھوٹے بڑے اور آزاد غلام کی طرف سے ادا کرنے کا حکم دیا۔ اگر کوئی شخص جو سلط سفید جو کوئی شخص ادا کرے گا تو وہ بھی قبول کر لیا جائے گا، اور اگر کوئی آٹا ادا کرے گا تو وہ بھی قبول کر لیا جائے گا، اور اگر کوئی شخص ستو ادا کرے گا تو وہ بھی قبول کر لیا جائے گا۔
یہ روایت صحیح نہیں ہے. اسے امام ابن خزیمہ نے اپنی کتاب میں 2415 نمبر پر ذکر کیا ہے. امام ابن ابی حاتم اپنی علل میں 627 نمبر پر کہتے ہیں ھذا حدیث منکر، یہ منکر ہے. اور اس میں شیخ محمد ضیاء اعظمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو نکارت ہے وہ شاید آٹا اور ستو کے ذکر پر ہے، آٹا اور ستو کے ذکر پر ہے، ورنہ سند میں سارے راوی ثقہ ہیں اور جو ہے باقی چیزوں کا ذکر بھی احادیث میں موجود ہے، تمر اور شعیر وغیرہ کا. البتہ سلط اور دقیق، آٹا اور ستو کا ذکر یہ نہیں موجود ہے، اس لیے یہی شاید منکر ہے. اور ایسے ہی موقوفاً بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت موقوفاً بھی آئی ہے صدقۃ الفطر صاع من طعام، کہ صدقہ فطر 1 صاع اناج، 1 صاع غلہ ہے. اسے امام بہقی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ موقوف ہونا اس کا صحیح ہے. اور وہ روایت جو ہے عمار ابن سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کی طرف سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع کھجور، 1 صاع جو یا 1 صاع سلط یعنی سفید جو زکوٰۃ فطر میں نکالنے کا حکم دیا، تو روایت بھی مرسل ہے. اسے امام ابن ماجہ نے 1830 نمبر پر ذکر کیا ہے. اس میں عبد الرحمن بن سعد بن عمار ضعیف راوی ہے، اور عمار ابن سعد تابعی ہیں اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے، تو یہ بھی ایک علت ہے حدیث کے ضعیف ہونے کی. تو یہ رہا مسئلہ کہ کھانے کی چیز زکوٰۃ فطر میں دینا چاہیے، زکوٰۃ فطر میں کھانے کی چیز اور غلہ دینا چاہیے اور 1 صاع کی مقدار میں دینا چاہیے. اس سلسلے میں چوتھا باب ہے باب ما روی فی نصف صاع من قمح. اس میں ابواب زکوٰۃ الفطر میں کل 6 ابواب ہیں. ایک چوتھا باب پڑھ لیں گے تو 2 باب اس کے بعد اور بچیں گے. چوتھا باب ہے باب ما روی فی نصف صاع من قمح، آدھا صاع گیہوں یا 2 مد گیہوں کے سلسلے میں جو روایات آئی ہیں ان کا بیان. شیخ اسے صیغہ تمریض سے بیان کر رہے ہیں، ما رویا جو روایت آئی ہیں، اور اس کے ذریعے گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً اس سلسلے میں کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے، اسی لیے صیغہ تمریض استعمال کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن ثعلبہ یا ثعلبہ ابن عبداللہ، راویوں نے اس میں سند میں اختلاف کیا ہے، کوئی عبداللہ بن ثعلبہ بیان کرتا ہے، کوئی ثعلبہ بن عبداللہ بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاع من بر او قمح علی کل اثنین، گیہوں کا 1 صاع 2 آدمیوں کی طرف سے کافی ہے. تو یہ ہو گیا آدھا صاع، 1 صاع 2 آدمیوں کی طرف سے، تو گویا آدھا صاع 1 آدمی کی طرف سے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، آزاد ہو غلام ہو، مرد عورت ہو. اور جہاں تک مالدار کا مسئلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے پاکی فرما دے گا، اور جہاں تک غریب کا مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس اس سے زیادہ لوٹا دے گا. غریب زکوٰۃ فطر دے، اور چونکہ وہ غریب ہے اس لیے مالداروں سے زکوٰۃ فطر لے بھی، تو اس طرح جو وہ زکوٰۃ فطر دے گا اس سے زیادہ زکوٰۃ فطر اس کے پاس آ جائے گا. اس کے پاس زکوٰۃ فطر پہنچے، کوئی آدمی غریب تھا، اسے دینے کی طاقت نہیں تھی، لیکن دوسروں نے اسے زکوٰۃ فطر دی تو اب وہ مالک ہو گیا. اب جو اسے زکوٰۃ فطر ملی ہے اس میں سے زکوٰۃ فطر وہ بھی ادا کر دے، لیکن ہر مسلمان کو زکوٰۃ فطر ادا کرنا ہے. تو یہاں پر یہ روایت ہے ابو داؤد میں 1619 نمبر پر، اور اسی طرح سے امام احمد نے اس کی روایت کی ہے 23664 نمبر پر. اور لیکن ان میں ایک راوی ہے نعمان ابن راشد، یہ ضعیف راوی ہے، اس کی بنا پر یہ روایت ضعیف ہے. اور اسی طرح سے نعمان ابن راشد اگرچہ منفرد نہیں ہے بلکہ اس کی متابعت بھی ہوئی ہے
لیکن مطابقت ہونے کے بعد بھی اس میں بہت سارے اختلافات ہیں سند اور متن میں. شیخ نے اس کی پوری تفصیل کی ہے اس میں، اور آخر میں کہا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ راویوں نے اسے اچھی طرح سے یاد نہیں رکھا ہے، سند میں بھی گڑبڑ کیا ہے اور متن میں بھی گڑبڑ کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روات نے اسے اچھی طرح سے یاد نہیں کیا ہے. امام نے خزیمہ نے 2410 نمبر پر اسے ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے امام ابو داؤد نے 1620 نمبر پر اسے ذکر کیا ہے، اور امام دار قطنی نے علل میں اس کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے ھذا حدیث اختلف فی اسنادہ و متنہ، کہ ایسی حدیث ہے کہ اس کے سند و متن میں بہت سارا اختلاف ہے. اور امام زیلعی نے نصب الرایہ میں اس کی تفصیلات ذکر کی ہیں، وہاں دیکھا جا سکتا ہے. اسی طرح سے امام ابن دقیق نے یہ بات ذکر کی ہے کہ مہنا امام احمد کے شاگرد نے امام احمد سے سوال کیا اس حدیث کے بارے میں، تو امام احمد نے فرمایا لیس بصحیح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے امام بہقی فرماتے ہیں وقد وردت اخبار عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صاع من بر ووردت اخبار فی نصف صاع ولا يصح شيء من ذلك قد بينت علة كل واحد منهما في الخلافيات. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نصف صاع اور ایک صاع کے بارے میں جو مختلف روایات آئی ہیں وہ کچھ بھی صحیح نہیں ہیں، جیسا کہ امام بہقی نے تفصیل سے اسے بیان کیا ہے. اور امام ابن منذر کہتے ہیں ولا نعلم في القمح خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه ولم يكن البر في المدينة بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير وهم الأئمة فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم. امام نے منذر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گیہوں سے متعلق کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے جس پر اعتماد کیا جا سکے، اور اس زمانے میں مدینہ میں گیہوں موجود نہیں ہوتا تھا، گیہوں پایا نہیں جاتا تھا، ہاں تھوڑا موڑا پایا جاتا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں گیہوں کی کثرت ہو گئی تو صحابہ نے یہ خیال کیا، صحابہ کی یہ رائے ہوئی کہ گیہوں کا آدھا صاع، گیہوں کے 2 مد، یہ 1 صاع جو کے یا 1 صاع کھجور کے برابر ہیں، اور صحابہ کرام یہ امامان دین ہیں، ائمہ دین ہیں، تو ان کے قول سے ہٹنا یہ جائز نہیں ہے، البتہ اگر انہی کے جیسے لوگوں کا قول مقابلے میں موجود ہو. تو یہ امام ابن منذر رحمہ اللہ گویا اجماع کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا اس مسئلے پر اجماع ہو چکا ہے، اور اس کے بعد میں انہوں نے عثمان، علی، ابو ہریرہ، جابر ابن عباس ابن زبیر، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہم اجمعین سے صحیح سندوں کے ساتھ یہ ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ زکوٰۃ فطر میں آدھا صاع گیہوں کو دینے کی رائے رکھتے تھے، انہوں نے یہ ذکر کیا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ابن المنذر کی یہ بات نقل کرنے کے بعد کہ امام ابن المنذر گویا یہ ساری بات کہہ کر کے وہی بات کہہ رہے ہیں جو احناف کہہ رہے ہیں. احناف کا اس مسئلے میں جو مسلک ہے کہ آدھا صاع گیہوں کافی ہے، وہی رائے امام ابن منذر پیش کر رہے ہیں، لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث اس بات پر واضح دلیل ہے کہ انہوں نے باقی لوگوں کے اس رائے سے موافقت نہیں کی بلکہ ان کی مخالفت کی. اور جب ایک صحابی کی مخالفت ثابت ہے تو پھر اجماع کہاں ہوا؟ اجماع کا دعویٰ گویا درست نہیں ہے. اور ایسے ہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کی موافقت نہیں کی، تو ایک صحابی نہیں 2 ہو گئے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ. اس لیے زکوٰۃ فطر میں آدھا صاع گیہوں نکالنے کی بات کہنا اور اس پر دعویٰ کرنا یہ درست نہیں ہے،
کیونکہ اس میں اختلاف ثابت ہے، جیسا کہ امام طحاوی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس پر اجماع ہے، لیکن یہ دعویٰ باطل ہے، ناقابل قبول ہے۔ اور اس کے بعد میں شیخ محمد ضیاء اعظمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے جتنے بھی شواہد ہیں سب کے سب ضعیف ہیں، اس میں سے ایک شاہد وہ حدیث ہے جسے امام حسن بصری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے رمضان کے آخر میں بصرہ کے منبر پر تقریر فرمائی اور اس میں اپنی تقریر کے دوران کہا اخرجوا صدقۃ صومکم، اپنے سیام کا صدقہ نکالو، یعنی زکوٰۃ فطر ادا کرو۔ تو ایسا لگا کہ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہاں مدینہ کے کون لوگ ہیں، جاؤ اپنے بھائیوں کو سکھاؤ، ان کو تعلیم دو کہ زکوٰۃ فطر کیسے نکالا جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ زکوٰۃ فطر کا مسئلہ نہیں جانتے، انہیں زکوٰۃ فطر کا مسئلہ سمجھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا کھجور، 1 سا جو یا آدھا سا گیہوں ہر آزاد یا غلام یا مرد یا عورت یا چھوٹے اور بڑے پر فرض کیا ہے۔ اور اس کے بعد جب علی رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ اب گیہوں سستا ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر وسعت اور فراخی کر دی ہے اور گیہوں کی کثرت ہو گئی ہے، تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قد اوسع اللہ علیکم فلو جعلتموہ ساعا من کل شیء، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسعت دی ہے، اگر تم ہر ایک چیز میں 1 سا نکال دو تو یہ اچھا ہوگا، یعنی گیہوں بھی آدھا سا کے بجائے 1 سا نکال دو۔ تو گویا اس روایت کے مطابق اللہ کے نبی نے گیہوں آدھا سا فرض کیا تھا، لیکن حضرت علی نے کہا نہیں گیہوں بھی 1 سا دے دو، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت مرسل ہے۔ وہ کیسے؟ اس روایت کو امام ابو داؤد نے 1622 اور امام نسائی نے 2510 میں روایت کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس روایت کے بیان کرنے والے حسن بصری رحمہ اللہ، ان کی ملاقات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ثابت نہیں ہے، اور جب ملاقات ثابت نہیں ہے تو یہ روایت منقطع ہوگی، اور اس لیے اس روایت پہ کیسے عمل کیا جا سکتا ہے؟ اس روایت پہ انقطاع کی بنا پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ رہی آپ کی روایت جو کہ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو صحیح روایت ثابت ہے وہ ابن سیرین کی روایت ہے ساع من بر او ساع من تمر او ساع من شعیر او ساع من سل۔ تو اس میں دیکھیں ساع من بر، گیہوں بھی 1 سا، کھجور بھی 1 سا، جو بھی 1 سا، سب کے بارے میں 1 سا ذکر کیا گیا، آدھا سا کا ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے یہ روایت مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ 2 مسئلہ اور پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد میں یہ ابواب زکوٰۃ الفطر مکمل ہو جائیں گے، اور اس طرح سارے مسائل انشاءاللہ آ بھی جائیں گے۔ اگلا باب ہے اخراج زکوٰۃ الفطر قبل الخروج الی المصلی، عیدگاہ کی جانب نکلنے سے پہلے زکوٰۃ فطر کی ادائیگی۔ گویا اس روایت میں زکوٰۃ فطر کی ادائیگی کا وقت بتایا جا رہا ہے، اس کا نام ہی ہے زکوٰۃ الفطر، یعنی صوم کے دن ختم ہوئے، فطر کے دن شروع ہوئے، تو اب اس شکرانے میں یہ زکوٰۃ الفطر واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، تو فطر کی بنا پر یہ واجب ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام ہے زکوٰۃ الفطر۔ تو اس کا وقت وجوب ہے چاند کا دیکھنا یا شوال کے دن شوال شروع ہونا، شوال یعنی رمضان 30 ہو گیا یا 29 کو چاند نظر آ گیا، تو چاند نظر آنے کے بعد یا رمضان 30 مکمل کرنے کے بعد مغرب کے وقت سے یہ فرض ہوتا ہے، اور صلاۃ عید سے پہلے تک اس کی ادائیگی لازم ہے۔ تو ابتدائی وقت فطر کا شروع ہونا، چاند دیکھنا یا 30 پورا ہونا رمضان کا، اور انتہائی وقت صلاۃ عید سے پہلے، اور 1-2 دن پہلے اس کی اجازت ہے، جیسا کہ روایت آئے گی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی۔
عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بزکاة الفطر قبل خروج الناس الى الصلاة۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کی ادائیگی کا حکم دیا صلاۃ عید کے لیے لوگوں سے نکلنے سے پہلے، صلاۃ عید کے لیے لوگوں کے نکلنے سے پہلے زکوٰۃ فطر کی ادائیگی کا حکم دیا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ امام بخاری نے اسے کتاب الزکوٰۃ میں 1509 نمبر پر ذکر کیا ہے اور امام مسلم نے 986 نمبر پر اسے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی دوسری حدیث قال فرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر وکان یعطون قبل الفطر بیوم او یومین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض فرمایا اور صدقہ فطر دے دیا جاتا تھا عید الفطر سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے۔ اگر 29 کو چاند نظر آئے تو 2 دن پہلے کب ہوگا؟ 27، 28 اور 29 چاند دیکھنے سے 2 دن پہلے، اور اگر 30 مانا جائے تو 28 اور 29، تو اس طرح سے گویا 27ویں کے بعد ہی زکوٰۃ فطر دینا چاہیے۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری میں کتاب الزکوٰۃ میں 1511 نمبر پر یہ مروی ہے، 1511۔ تو یہ ہو گیا زکوٰۃ فطر کی ادائیگی کا وقت۔ آخری باب ہے باب زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ اس مسئلے کا بیان کہ زکوٰۃ فطر یہ صائم کی پاکیزگی کے لیے ہے، جو کچھ اس سے زبانی طور پر بیہودہ گفتگو ہو جائے یا عملی طور پر کوئی لغو کام ہو جائے، تو لغو اور رفث، بیہودہ کام اور لغو باتوں اور لغو اعمال، یا بیہودہ کام اور بیہودہ باتوں سے پاکیزگی کے لیے ہے۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر کو فرض فرمایا صائم کی پاکی کے لیے، اس سے جو لغو یا رفث صادر ہو جائے، جو اس سے زبان سے جو غلط باتیں صادر ہو جائیں یا اعمال سے جو غلط چیزیں صادر ہو جائیں، تو قول و عمل میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہوں ان کوتاہیوں سے پاکی کے لیے زکاۃ الفطر کی ادائیگی ہے۔ وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينَ، اور یہ مسکینوں کی خوراک کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مصرف میں 2 لوگوں کا ذکر کیا گیا، 2 وصف، ایک فقر اور ایک مسکنہ۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیر یہ سب سے زیادہ حاجت مند ہوتا ہے، فقیر، اور مسکین فقیر کے مقابلے میں کم حاجت مند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب سفر میں تھے، جا رہے تھے، تو ایک جگہ دریا پار کرنا ہوا، تو کچھ مسکین لوگ تھے جو کشتی بنا کے دریا لوگوں کو پار کرایا کرتے تھے اور اس کی اجرت لیتے تھے۔ تو ان کے پاس کاروبار تھا، دھندا تھا، ان کے پاس کشتی تھی، کشتی پہ وہ لوگوں کو بیٹھاتے تھے اور پار کرتے تھے دریا، اور ان سے اجرت لیتے تھے، ان کی کمائی کا ذریعہ بھی تھا۔ لیکن اللہ نے ان کو مسکین کہا، یعنی گویا مسکین ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جس کے پاس دھندا پانی ہو، کاروبار ہو، لیکن اس کی ضرورتیں پوری نہ ہوتی ہوں، تو وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اور زکوٰۃ الفطر کا بھی مستحق ہے۔ زکوٰۃ الفطر کے مستحق صرف فقیر ہی نہیں بلکہ مسکین بھی زکوٰۃ الفطر کے مستحق ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب مسکین کا ذکر کیا اور فقیر اس سے زیادہ حاجت مند ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ بدرجہ اولا اس میں داخل ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مسکینوں کے خوراک کے لیے ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ زکوٰۃ الفطر کے مصارف یہ زکوٰۃ کے مصارف نہیں ہیں جو کہ پورے 8 مصارف جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، بلکہ زکوٰۃ الفطر کا 2 ہی مصرف ہے، فقیر اور مسکین۔ تو زکوٰۃ الفطر کا مسکین مصرف نص سے ہے، اور فقیر چونکہ اس سے کم درجے کا ہوتا ہے اس لیے اس میں داخل ہے۔ من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، جس نے زکاة الفطر کو صلاۃ عید سے پہلے ادا کیا
تو یہ زکوٰۃ اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، اور جس شخص نے اسے صلاۃ عید کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقہ ہو جائے گا، زکوٰۃ الفطر کا ثواب اس میں نہیں ملے گا۔ یہ حسن درجے کی حدیث ہے، اسے امام ابو داؤد نے 1609 نمبر پر اور امام ابن ماجہ نے 1827 نمبر پر اسے ذکر کیا ہے، اور امام حاکم نے اسے امام بخاری کی شرط کے مطابق صحیح قرار دیا ہے۔ شیخ محمد ضیاء اعظمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ امام حاکم کی جانب سے وہم ہے، اس لیے کہ یہ امام بخاری کی شرط کے مطابق نہیں ہے، البتہ اس کی سند حسن ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی ہے ابو یزید الخولانی مصری، اور ان کے استاد سیار ابن عبد الرحمن، امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ ہی نے ان کی روایت ذکر کی ہے، اور یہ دونوں صدوق راوی ہیں، تو اس طرح سے یہ صحیح کے درجے میں یہ حدیث پہنچنے کے بجائے حسن کے درجے کو اتر جاتی ہے، تو یہ حسن درجے کی حدیث۔ تو اس طرح سے زکوٰۃ کے مسائل تقریباً مکمل ہو گئے ہیں۔ زکوٰۃ کے مسائل، اس میں زکوٰۃ فطر سے سارے مسائل آ گئے ہیں، اور جو مسائل جو سوالات ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں ان کا جواب اسی میں موجود ہے، اگرچہ جو ہے اسے واضح طور پر اس کا ذکر نہیں آیا ہے، اس لیے کہ یہ شریعت کامل و مکمل شریعت ہے۔ ایک بھائی نے ہمارے پچھلے درس جو ہوا تھا اس میں کمنٹ لکھتے ہوئے اپنا سوال لکھا ہے کہ شیخ زکوٰۃ فطر کے تعلق سے، ہم ان کا کمنٹ دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ فطر کس کو دی جانی چاہیے یہ نہیں بتایا گیا، تو ظاہر بات ہے اس پہلے باب میں سے فرضیت بتائی گئی تھی، یہاں جب آیا کہ زکوٰۃ فطر تعمى للمساکین تو بتایا گیا کہ زکوٰۃ فطر پر حق مسکینوں کا ہے، زکوٰۃ فطر کا مصرف مسکین اور فقیر ہیں۔ ہمارے یہاں مدارس میں نامعلوم دور سے آئے ہوئے لوگوں کو اور بے نمازیوں کو دے دیا جا رہا ہے، جا کے لوگ بعض جگہوں پر مسجد میں لے جا کے زکوٰۃ فطر جمع کر دیتے ہیں، بعض جگہ مدرسے میں لے جا کر کے جمع کر دیتے ہیں، پھر مدرسے کے لوگ انہیں تقسیم کرتے ہیں۔ دور سے بہت سارے لوگ سائلین آتے ہیں، مانگنے والے آتے ہیں اور انہیں دیتے ہیں، اور یا اسی طرح سے قریب کے لوگوں میں سے جو فقیر و محتاج جن کو جانتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ اب دور سے آیا ہوا اگر کوئی مسلمان ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، تو ظاہر بات ہے ایک مسلمان کی تصدیق ہونی چاہیے، اور جو کہہ رہا ہے اس کی بات مانی جانی چاہیے، اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ مسلمان سچ ہی بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے اللہ کے یہاں اس کا گنہگار ہوگا، تو اگر وہ اپنی فقیری اور محتاجی بتا رہا ہے اور مانگ رہا ہے تو اسے دیے جانے میں حرج نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کسی قرینے سے یہ بات ظاہر ہو جائے کہ یہ مستحق نہیں ہے اور یہ پیشاور بھکاری ہے، اور اس طرح سے صرف مال جمع کرنے کا اس نے ذریعہ بنا رکھا ہے، تو نہیں دیا جائے گا۔ ورنہ دور سے آئے ہوئے لوگوں کو بھی زکوٰۃ فطر دیا جا سکتا ہے اگر وہ مستحق معلوم ہوں اور ان کے مستحق ہونے کا ظن غالب ہو۔ اسی طرح جہاں تک مسئلہ ہے بے نمازیوں کا، تو اس سلسلے میں اہل علم میں جانتے ہیں کہ اختلاف ہے کہ اگر بے نمازی، ایک تو وہ ہے کہ جو ایک وقت بھی نہ پڑھے، عید بقرعید خالی پڑھے، جمعہ بھی نہ پڑھے، تو اس کے غیر مسلم ہونے میں کوئی شک نہیں، وہ آدمی مسلمان نہیں ہے، ایک وقت بھی صلاح نہیں پڑھتا۔ لیکن ایک شخص وہ ہے جو کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، بے نمازی اگر اس کو کہا جا رہا ہے تو اس سلسلے میں اہل علم میں اختلاف ہے، اور اس کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جیسا کہ کہا ہے کہ وہ فاسق گردانا جائے گا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ فطر دیا جا سکتا ہے جو کبھی پڑھتے ہوں کبھی چھوڑتے ہوں۔ لیکن ایک شخص جو کبھی نہیں پڑھتا تو ظاہر بات ہے وہ اہل اسلام میں سے نہیں ہے، جو جمعہ بھی نہیں پڑھتا اور عید بھی نہیں پڑھتا یا صرف عید پڑھتا ہے، تو ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ ان کو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو، اور ان کو صلاۃ 5 وقتہ کی پابندی کرنی چاہیے۔ کلمہ توحید کے اقرار کے بعد سب سے پہلا فرض صلاۃ ہے، تو جو بھی مسلمان ہے جو کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ اقرار کے بعد اسے صلاۃ کی پابندی کرنی چاہیے، اور اگر وہ صلاۃ کی پابندی کرے گا تو مسلمانوں کو جو حقوق میسر آتے ہیں وہ اسے بھی میسر آئیں گے۔ اس طرح سے غریب مسلمانوں کو جو زکوٰۃ فطر کا حق ہے، اگر وہ بھی صلاۃ کی پابندی کرے گا تو وہ بھی
یہ حق پائے گا، اور اگر صلاۃ کی پابندی نہیں کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ یہ حق کے وہ غریب مسلمان زیادہ حقدار ہیں جو زکوٰۃ کے پابند ہیں۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔